بستہ لگا ہوا ہے, عاشقان رسول آ کر یہاں پر اپنے ڈونیشنز جمع کروا رہے ہیں. لیکن ایک بڑی خوبصورت نیت عبدالحبیب بھائی, ابھی نماز عصر ہم نے یہیں پر ادا کی ہے ماشاءاللہ. مسجد میں. نماز عصر کے بعد کچھ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل پر بیان بھی ہوا ماشاءاللہ. اس کے بعد بڑی خوبصورت نیت آئی کہ یہاں پر ہمارے موزن اسلامی بھائی ہیں, 10,000 روپے ان کی سیلری ہے, اور اس میں سے انہوں نے 3,500 روپے آ کر بستے پر جمع کروا دیے. کیا بات ہے, کیا اللہ ایسے لوگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. کیا اخلاص ہے, سبحان اللہ. مرحبا, صد مرحبا. اور کوشش جاری کریں. اور مدنی چل کے ناظرین جو اس وقت یہ آپ کے, میں ان کو دعوت دے دیتا ہوں, جو یہ نیو مدنی کالونی جو ایریا ہے, ویسے اس ایریا کو کیا کہتے ہیں یہاں کی؟ یہ تو ہماری اصطلاح ہے نا, نیو دھوراجی کالونی. اچھا, نیو دھوراجی کالونی. تو وہاں پر پہنچ جائیں, تو وہاں پہنچ کر یہ فیضان اتار مسجد ماشاءاللہ یہاں سٹال لگا ہوا ہے, بستہ لگا ہوا ہے, جمع کروائیں. جی آپ کچھ اور فرما رہے تھے. ڈسکو بیکری کے قریب. ڈسکو بیکری کے پاس. ڈسکو بیکری کے پاس. جی جی جی, ڈسکو بیکری کے قریب ہے. جی آپ فرمائیں. ماشاءاللہ. یہاں پر ہمارے دیگر ذمہ داران بھی موجود ہیں, اگر ان کو بھی تھوڑی سی ترغیب دے دی جائے. آپ کا آواز یہ تمام اسلامی بھائی سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جی ہمارا تو کام ہی ترغیب دینا. اور ابھی تو مفتی صاحب نے کمال کی حدیث سنائی, یقین کریں دل خوش ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. ہاں کمال ہو گیا نا. تو اب اس کو محبت, علم دین سے محبت کا یہ اظہار کا دن ہے نا, سمجھ لیں آج تو اظہار محبت کا دن ہے. تو اپنا اپنا حصہ ملائیں جو جتنا دے سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, محسن صاحب کی 10,000 سیلری 3,500 دے دیے, تو اب باقی اسلامی بھائی بھی اپنا حصہ ملائیں, اور جتنا ملا چکے ہیں. بلکہ میں تو سچی بات ہے, اپنے دل کی اگر بات کہوں نا, تو جو دے چکے ہیں یا دے چکے تھے, انشاءاللہ نیت کی ہے کہ اس میں اور اضافہ کریں گے. تھوڑی دیر پہلے مفتی قاسم صاحب نے جو باتیں کی, کمال باتیں تھی کہ اپنے سامنے جس طرح اگر کوئی چیز ہو تو بندہ کیسے خریدتا ہے. اگر یہی ذہن بن جائے کہ جنت کے محل خرید رہا ہوں اور اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تو پھر دینے میں غم ہی نہیں ہوگا نا. اور اسی طرح ماشاءاللہ ابھی مفتی علی صاحب نے بھی باتیں کی. مدینہ مدینہ انشاءاللہ. بہت شکریہ یوسف بھائی, آپ کنٹینیو کریں اس کو, اور اچھی اچھی خبریں ہمیں بھیجتے رہیں. حاجی امین بھی ہمارے ساتھ لائیو ہے, حاجی امین سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے عبدالحبیب بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. مفتی علی اصغر صاحب کی ابھی باتیں سن رہے تھے ہم. مرحبا. ہمارے فیضان جیلان کلفٹن پر ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں. جی میں چاہ رہا تھا فیضان جیلان کو بھی دکھا دیتے لائیو, تو کیا بات ہے, آپ پہنچ گئے ماشاءاللہ, بہت خوشی ہوئی. مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین, پہلے تو میں اس مسجد کا تعارف کرا دوں. یہ مسجد کلفٹن کے بلاک 8 کے مین روڈ پر ہے, چودھری خلیق الزما روڈ پر. ذرا کیمرے سے دکھائے بھی اس مسجد کو. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مسجد جو ہے, یہ اس کا افتتاح جو ہے 12 ربیع الاول کی رات امیر اہل سنت اور جانشین امیر اہل سنت نے اپنے ہاتھوں سے آ کر سنگ بنیاد رکھا تھا. تو یہ الحمدللہ یہ مسجد اس وقت بہت عالیشان ہے اور بہت مبارک, یہ سمجھے مین ایریا میں ہے. تو کلفٹن ڈیفنس کے عاشقان رسول ضرور پہنچے فیضان جیلان مسجد میں. اور تقریباً جو کلفٹن ڈیفنس میں رہتے ہیں ان کا گزر اسی روڈ سے ہوتا ہے. اور یہاں بستے پر رونق دیکھ رہے ہیں. امین بھائی یہاں سے تو اچھی خاصے یونٹس آنے چاہیے. بس ہمارے نگران لگے ہوئے, اور ماشاءاللہ انہوں نے تو 3 دن جو ہے نا اپنا بستر جما دیے یہاں پر. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے ذمہ داران نے یہاں پر, مطلب یہ کہ ہمارے حاجی جنید نگران نے کابینہ ہے, وہ بھی یہیں پر ہے. اور ہماری سارے جو ذمہ داران ہیں یہ لگے ہوئے, مدنی منی بھی لگے ہوئے. کیا بات ہے. اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی کے آمد و رفت کا سلسلہ ہے. اور یہ ہمارے منصور مدینہ کے باب المدینہ کے ذمہ دار عمران بھائی, ان کا بھی جدول ہے. یہ بھی مدرسہ علاقوں میں مطلب جا رہے ہیں, اور بھرپور کوششیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے. ماشاءاللہ. فیضان جیلان کے جتنے نمازی ہیں اگر وہ سب یونٹس دیں, اور یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں اگر بھرپور رابطوں کی کوشش کریں, تو شاید باب المدینہ کے پہلے نمبر پہ یہ علاقہ یا یہ ڈویژن آ سکتا ہے انشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی جاری ہے, اور امید ہے کہ رات تک جو ہے وہ بہت اچھا سلسلہ بن جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین, آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں مدنی احتیاط مہم کی دھوم ہے. اور ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے ابھی تک مدنی احتیاط جمع کرا دیے ہوں گے, مزید بھی کروائیں گے, اور اللہ نے چاہا تو مزید ترکیب بنائیں گے. مدنی چل کے ناظرین, کالز بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں. اسکرین پر آپ نمبرز بھی دیکھ رہے ہیں, کس کس اماؤنٹ میں آپ رقم جمع کرائیں گے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا ماشاءاللہ آپ آ گئے آج ہمارے سلسلے میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا فرمائیں؟ آپ کیسے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ الحمدللہ, بہت اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ آپ لوگ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ. چلیں آج کیا کرنے آئے بھائی؟ پچھلے سلسلے میں تو ہمیں آپ نے من سے اتار دیا تھا, کیا فرمائیں گے؟ وہ تو سلسلہ کرنا تھا میرے کو. اچھا, آج کیا کریں گے؟ تھوڑی سی بات. جی فرمائیں. ماشاءاللہ یونٹ جمع ہو رہے ہیں, اور ابھی تک کتنے یونٹ جمع ہوئے ہیں؟ اچھا, آپ کارکردگی لینے ہیں میری, پہلے آپ بتائیں نا آپ نے کتنے یونٹ جمع کروائے؟ اللہ اللہ, کیا بات کر دی عبدالحبیب بھائی. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ساری یونٹ جمع کروا دیتا. اللہ اللہ اللہ.
چلے ایک کام ہو سکتا ہے، دیکھیں مدنی منع مدنی منیا ہو سکتا ہے مدنی چینل پر موجود ہوں گے، اپنے امی ابو کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بیٹھے ہوں گے، تو آپ بھی ان کو کچھ ترغیب دلائیں نا مدنی منع مدنی منیوں کو، کہ وہ بھی ان کو کہیں کہ بھائی آپ بہت سارے مدنی یونٹ جمع کروائیں۔ جی میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ بھی کالس دیں اور ریکارڈ کروائیے، آپ کو اس سلسلے میں آپ کی کال بھی چلائیں گے، اور آپ بڑے اسلامی بھائیوں سے زیادہ رقم جمع کروائیے۔ ارے واہ، بڑے اسلامی سے زیادہ۔ مفتی صاحب شرعی مسئلہ ذرا بتا دیں کہ کیا اگر کوئی مدنی منا یا مدنی منی اپنی جمع کی ہوئی رقم انہوں نے کی ہو پاکٹ منی، وہ اس میں سے دے سکتے ہیں یا اپنے امی ابو کو ہی کہیں کہ وہ یہ دیں؟ دیکھیں جو ان کی ملکیت ہیں ٹھیک ہے، اس میں سے تو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اپنے امی ابو سے مطالبہ کر کے دے سکتے ہیں۔ ہاں ان سے مطالبہ، مدنی ضد کریں بھائی۔ کچھ سنا ہے کہ ویڈیو کالز میں آپ کھڑے رہیں گے کیا، یا آج بھی سیٹ پہ قبضہ کرنا ہے؟ اچھا بیٹھنا ہے میری جگہ پر بھائی، یہ احمد رضا جب آتے ہیں ہمیں فارغ کر دیتے ہیں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی سیٹ انہیں دیتے ہیں تاکہ یہ یہاں بیٹھیں اور جو ہے وہ مدنی منوں کو کچھ ترغیب دیں۔ ہمیں غلام رسول کے جو ہمارا ایک اینیمیٹڈ سلسلہ چلتا ہے اس کے مدنی پھول بھی سننے ہیں، ذرا وہ دکھائیے، اور احمد رضا بھائی جو ہے وہ آج یہاں بیٹھ کر کچھ دیر ٹیلی تھون کریں گے۔ جی سلو، جی دیکھ لیں بھائی، یہ اللہ نظر بد سے بچائے۔ چلو بھائی آ جائیں، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، کرسی چھوٹی والی منگوائیں، چلے بیٹھیں، چلے ویڈیو کال دیں۔ ہمارے مدنی منوں کی کچھ کال سنائے ہیں، تو احمد رضا بھائی جو ہیں وہ اب مدنی احتیاط مہم میں انشاءاللہ کچھ دیر ہماری جگہ سنبھالیں گے۔ سلمان بھائی دیکھ لیں کی ہو رہا ہے ساڑھے نال، کیا بات ہے جی، سبحان چلیں اللہ۔ جی احمد رضا۔ میرا نام محمد اسلم ثاقب ہے، میرے 2 مدنی منع مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی حالیہ مہم ٹیلی تھون میں نے 10 لاکھ روپیہ بطور عطیہ پیش کیے ہیں۔ التجا ہے کہ وہ میرے مدنی منوں کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کو باعمل حافظ قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ذوق اور اس کی تاثیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے اتنی اچھی اماؤنٹ دی ہے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ آپ بھی دعا کر لیں احمد رضا بھائی۔ انہیں اللہ عز و جل ترقی نصیب فرمائے، اور ان کے بیٹوں کو، دونوں بچوں کو باعمل حافظ قرآن بنائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلیں جناب تھوڑی آواز بھی نکالیں آج ماشاء اللہ۔ جی اگلی کال دیں۔ میرا نام آمنہ طاہرہ ہے، میں دارالمدینہ راول پنڈی میں پڑھتی ہوں۔ ہم نے 1 یونٹ جمع کروا دیا ہے، میرے فائنل پیپر ہو رہے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں پاس ہو جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب احمد رضا آئے ہیں تو مدنی منع، یہ تو خیر پہلے کی کال سی، لیکن امید ہے کہ اب ان کی کالز بھی اپنے امی ابو سے پوچھ کر نیتیں کی آنا شروع ہو جائیں گی۔ جی اگلی کال دیں۔ میں مدرسۃ المدینہ صدیقیہ مسجد حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنا 1 یونٹ جمع کروا کر رسید حاصل کر لی ہے۔ احمد رضا مدنی منیا کالیں کر رہے ہیں، کوئی اور ترغیب دلائیں نا انہیں کہ اور کریں بھائی، امی ابو کو راضی کریں۔ اپنے امی ابو کو اور راضی کریں، اور مدنی کالز بھیجیے، اور مدنی کالز بھیجیے، اور جمع کروائیے مدنی ماشاء احتیاط اللہ اچھا یہ ٹیلی بتائیں تھون میں مدنی۔ کہ آپ جہاں پڑھتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جی مدرسۃ المدینہ تو کتنے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر؟ 150 سے زائد 150 سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ اچھا تو کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہے؟ نہیں، نہیں لی جاتی۔ اچھا آپ ناظرہ پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں، کتنے پارے ہو گئے؟ 15 پارے حفظ کر لیے ہیں جی ماشاءاللہ۔ ہمارے احمد رضا بھائی جس مدرسے میں پڑھتے ہیں 15 پارے بھی انہوں نے حفظ کر لیے ہیں، اور ماشاءاللہ 150 کے قریب طلبہ صرف ان کے مدرسے میں جہاں فیس نہیں لی جاتی۔ اب ان کی بھی اپیل آ گئی ہے، انہوں نے بھی ریکویسٹ کر دی ہے، مجھے سیٹ سے بھی ہٹا دیا ہے، تو اب کالز تو زیادہ ہونی چاہیے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ محمد علی رضا بن محمد محسن، الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ منڈی باولدین میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل میں نے اپنے مدرسۃ المدینہ میں 5 یونٹ جمع کروا دی ہے، اور مزید کی کوشش جاری ہے۔ آپ استقامت کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، مدنی منع بھی ایکشن میں ہے، مدنی منیا بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ اچھا ادھر یہ بھی ہے کہ جو مدرسۃ المدینہ میں جب ہم پڑھتے تھے، اور یہاں پہ اچھا آپ بھی مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں؟ اچھا ماشاء اللہ، چلیں بھائی مدنی چل کے ناظرین، عابد باپو کتنے اچھے سلسلے کرتے ہیں، یہ بھی مدرسۃ المدینہ میں پڑھے ہیں، وہاں پر آپ نے پھر جی مدرسۃ المدینہ میں میں ایک مدنی پھول یہ دینا چاہوں گا کہ جب ہم مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، جب اس وقت مدنی منوں کے ذمہ دار ہیں،
अब मदनी मुन्नों की सिलसिला वगैरह करने की सादत नसीब होती है। अच्छा, उस वक्त जो एक बहुत बड़ी तादाद है, जैसे हम बता रहे हैं 3 लाख के करीब जी हमारे इस्लामी भाई जो है वो मदरसतुल मदीना फारिगुल तहसील है। ये मदरसतुल मदीना की तादाद है, जामिअतुल मदीना की अलग है। जब हम मदरसतुल मदीना में पढ़ते थे या जामिअतुल मदीना में जो पढ़ने वाले में पढ़ते थे, उस वक्त कुछ भी नहीं लिया जाता था, तो लोगों ने मदनी अतियात दिए तो वो फारिगुल तहसील हुए, कितने आगे तक पहुंच गए, आगे तक पहुंच गए। तो आज समझ लें हमारी बारी है कि हम भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा मिलाएं और इसकी बरकतें हासिल की जाएं। मुझे तो वो बात याद आ गई मुफ्ती साहब कि वो एक बूढ़ा शख्स था, वो अखरोट का पौधा लगा रहा था, उम्र उसकी बहुत ज़्यादा थी, तो किसी ने कहा बाबा जी आपकी तो उम्र ही अब आखिरी है, आप इसका फल कब से खाएं, कैसे खाएंगे, क्योंकि अखरोट का जो फल है वो 4-5 साल बाद निकलता है। तो उसने कहा पिछलों ने लगाया था तो मैंने खाया है, आज मैं लगा के जाऊंगा तो बाद वाले खाएंगे। तो हमें भी ये ख्याल होना चाहिए कि आज हम अतियात देंगे, क्या पता बाद में कितने इसमें हुफ़ाज़ बन जाएं। और अच्छा आबिद बापू, आप मदरसतुल मदीना से, मुफ्ती साहब आप जामिअतुल मदीना में पढ़े या कहीं और से पढ़कर आप मुफ्ती बन गए? नहीं, मैंने तो अव्वल ताखिर जामिअतुल मदीना ही में पढ़ा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी आपने ऊला से जामिअतुल मदीना में पढ़ा? जी अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने उस वक्त जामिअतुल मदीना में पढ़ा है जी कि जब जामिअतुल मदीना नाम भी नहीं था, अल्लाह, नाम भी मदरसतुल मदीना ही था। अरे वाह सुभान अल्लाह, मदरसतुल मदीना की एक ब्रांच शुरू हो गई यानी होगी वो साहब। गोदरा कॉलोनी में स्टार्ट हुआ था रिहायशी जामिया। तो वहाँ नीचे का जो फ्लोर था वहाँ हिफ्ज़ होता था, और ऊपर के फ्लोर पर एक ब्लॉक में जो है वो दरस निज़ामी थी, और एक ब्लॉक में मदरस कोर्स होता था। कारी जाफर साहब वगैरह मदरस कोर्स करवाया करते थे, तो वहाँ हम लोग पढ़ने आए थे। क्या बात। अच्छा, उससे पहले यह है कि मैं जब माहौल में आया, 92 में माहौल में आया हूँ मैं, तो मदरसतुल मदीना बालिगां अलबत्ता पढ़ा है मैंने। अच्छा माशाल्लाह। और वो मैंने 2 से 3 किस्तों में पढ़ा है। वाह। यानी 10 तख्ते तक पहुँचता, फिर वो मुनक़ते हो जाता, अच्छा, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा जज्बा मिलता, फिर शुरू करता, तो यूँ 10 तख्ती शायद मैंने 3 दफ़ा पढ़ी होगी। देखिए मदनी चल के नाजरीन, जामिअतुल मदीना में दर्जा ऊला में दाखिला लिया। अच्छा बताऊं मैं मुफ्ती साहब का, यूँ देखा जाए तो पाकिस्तान के एक बड़े छोटे से शहर से उनका ताल्लुक है, लेकिन आज सारी दुनिया माशाल्लाह इन्हें जानती है। मदनी चैनल पर कितने प्यारे सिलसिले उन्होंने किए और बहुत बड़ी खिदमत दीन वतीन की कर रहे हैं। कौन से शहर से ताल्लुक है आपका? डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास का शहर है झुड्डो। झुड्डो जी, वहाँ से था। झुड्डो से डिग्री से था वो। अच्छा, कल वहीं से लाइव था? उसके करीब से था डिग्री। अच्छा डिग्री, माशाल्लाह। अब ज़रा गौर करें कि जुड्डो से एक तालिब इल्म आए, ऊला में दाखिला लिया, दरस निज़ामी कंप्लीट किया, उसके बाद दारुल इफ्ताह को ज्वाइन किया। आज ना सिर्फ ये मुफ्ती हैं, इन्होंने कई बड़े बड़े दर्जे, यानी दौरे हदीस को पढ़ाना इट्स नॉट ईजी, मगर दौरे हदीस में कई बार इन्होंने पढ़ाया। तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, यानी जो मुफ्ती बन रहे हैं उनको ये माशाल्लाह पढ़ाते हैं, और इनके सिलसिले आप देखते हैं कितनी तहकीकी इनकी माशाल्लाह तरकीबें। तो ये वो खिदमात हैं, यानी अगर जिन्होंने भी जामिअतुल मदीना में अपना हिस्सा मिलाया। मेरे लिए प्लेटफॉर्म ना होता, मेरे लिए अच्छे असातिज़ा ना होते। वाह 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 वाह, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। बहुत अच्छी बात। मिसाल के तौर पर हम बाज़ औक़ात डिमांड करते हैं कि जी यूँ होना चाहिए और यूँ होना चाहिए। भाई मदरसे जो है उन कुछ ऐसे भी मतलब कि अहले सुन्नत के मदारिस हैं जिसमें असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो अच्छा निज़ाम बनाने के लिए रकम जो है एक बुनियादी चीज़ है। असातिज़ा जो है वो ऐसे हों कि उनको बेहतर तनख्वाह दी जा सकें। मतलब दरस निज़ामी का जो उस्ताद होता है ना, बड़ा ही मजलूम होता है। अल्लाह। यानी 1 बजे तक उसको पढ़ाना होता है, 8 से 1 बजे तक। 8 से 1 बजे तक पढ़ाने के बाद आमतौर पर 6 पीरियड उसके होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़र बसर के लिए मज़ीद या तो इमामत करेगा या कोई और इल्मी शोबा इख्तियार कर लेगा। तो उसको रात को 3 से 4 घंटे पढ़ना होता है। कल तैयारी करनी होती है। तैयारी करनी है उसको। मतलब कॉलेजों के अंदर तो ये होता है कि हफ्ते में 3 पीरियड हुए, उसके बाद हुए नहीं हुए, तो छोटा मोटा लेक्चर हो गया, बाकी तैयारी हो रही है। बल्कि यहाँ तक होता है, मैंने MA अरबी की कराची यूनिवर्सिटी से मैंने प्राइवेट किया, और जो रेगुलर कर रहे थे उनको एक किताब के 4-4 असबाक पढ़ाए गए, और उसी में से उनका इम्तिहान हुआ। और हमारे लिए पूरा निसाब था, हम प्राइवेट थे। तो हमने सोचा कि हमारा तो गलत फैसला था, हम वही कर लेते। बड़ी उसकी मुश्किल तैयारी होती है, यानी लिटरेसी जो होती है जिस भी ज़बान की हो बड़ी मुश्किल होती है। तो यूँ लेकिन दरस निज़ामी जो है इसमें तलबा दिन रात लगे होते हैं, दिन रात लगे होते हैं। मतलब अगर कोई किसी जामिअतुल मदीना में गया नहीं है तो एक मरतबा जाकर देखे कि कितनी तैयारी करते हैं। सुबह एक अलग मंजर होगा, हल्के लगे होंगे, तलबा गर्दाने पढ़ रहे होंगे, कोई तफसीर जलालैन पढ़ रहा होगा, कोई फ़िक़्ह को लेके बैठा होगा, दोपहर को अलग हल्के लगे होंगे, रात को अलग हल्के लगे होंगे, एक माहौल ही अलग होता है ना। तो उस्ताद भी इतनी तैयारी कर कर आता है, तो उन असातिज़ा को तैयार करना, उन असातिज़ा को वक्त पर सैलरी देना। तलबा दरस निज़ामी के जो अक्सर मदारिस हैं
اس میں قیام و طعام کی سہولت بھی ہوتی ہے، طلباء کو بر وقت جو ہے وہ کھانا ملنا، بر وقت سہولیات ملنا، یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، بہت سارے یوٹیلیٹیز ہیں، کتنی مہنگائی ہو چکی ہے۔ اللہ اب یہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ کتنی بڑی یہ دین کی خدمت ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اسی کے لیے آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ کے دل کے دروازے پر دستک دی ہے۔ احمد رضا، آپ کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کچھ اور بھی تیاری کر کے لائیں، یہ کیا کریں گے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین جلدی کیجئے، اپنے اپنے یونٹ جمع کروائیے، کالز کیجئے، جلدی جلدی کالز کیجئے اور بن جائیے اس مدنی عطیات مہم کا حصہ۔ اچھا ماشاء اللہ، کچھ وہ ہمیں غلام رسول کا جو مدنی خاکہ ہے اگر وہ تیار ہو تو وہ دکھائیں، مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منع دیکھیں۔ اچھا ہم سوئچ اوور ہوں گے، ابھی سنا ہے کہ وہاں دعا ہو رہی ہے، جی انشاءاللہ نگران شورا ملاقات فرماتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہوتی تو ہم مغرب سے پہلے انشاءاللہ دعا میں بھی شامل ہوں گے، کچھ کالز پھر سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میں حبیبہ تاریہ اٹلی کے شہر سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، میں نے بھی اپنے پاپا سے 20 یورو لے کر جمع کروانے ہیں۔ کیا بات ہے، اپنے پاپا سے لے کر 20 یورو جمع کرانے، تھوڑی کوشش کر کے 30 یورو ہی کروا لیجئے۔ چلیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بہت ساری ضدیں مدنی منوں اور مدنی منیوں نے کی ہوں گی، تو یہ ایک اچھی سی مدنی ضد ہے کہ ابو آپ بھی جمع کروا دیں، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ چلیں اگلی کال۔ سے بات کر رہا ہوں اور میں 10,000 جمع کر رہا ہوں۔ کیا بات، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا 10,000 میں زیرو کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھا ہوگا اور امی ابو سے عرض کیا ہوگا۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام ابو ہریرہ ہے، میں عرب شریف سے بول رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، میرے ابو نے 3 یونٹ جمع کرا دیے ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھ رہے ہیں مدنی منع کوشش کر رہے ہیں کہ آگے تو نہیں بڑھ جاؤ گے بھائی ہم سے، مدنی منع مدنی منی ہم بڑوں سے مقابلہ ہے آپ کا۔ چلیں بھائی ایک اور کال۔ میرا نام ہے فرحین عطاریہ، میں ہند سے بات کر رہی ہوں۔ 12 یونٹ جمع کرنے کی نیت ہے، 8 یونٹ جمع کر ہے، دعا فرمائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں بھائی 12 یونٹ کی نیتیں بھی اسلامی بہنیں مدنی منیاں کر رہی ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ ہند کے مدنی منع مدنی منیاں یورپ میں بھی جو موجود ہیں وہ بھی کوشش کریں۔ اور مدنی منیوں کا اور مدنی منع جو چھوٹے ہوتے ہیں یہ بس اوقات وہ کام بھی کروا لیتے ہیں جو کہ بس میں نہیں مشکل ہوتا ہے۔ ہاں یہی کہ گھر والوں اگر چھوٹی سی ایک مدنی ضد کریں کہ ابو بار بار ذہن بنائیں ان کا، اگر آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو کوئی کتاب آپ میں گھر میں رکھی ہو، صدقات کی اس میں فضائل ہے تو وہ سنائیے، لیکن اس میں ضد اتنی نہ بڑھ جائے کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث لیکن بن امیر نے فرمایا تھا یہ ضد کر سکتے ہیں، اگر آپ نے جمع نہیں کروایا تو میں چاکلیٹ نہیں کھاؤں، ٹافی نہیں کھاؤں، کھانا نہ چھوڑیں، چاکلیٹ کھانا چھوڑ دیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ امیر اہل سنت کی بات ایک بات بری ہے۔ میری بیٹی ایم مدرسۃ المدینہ میں پڑھتی ہیں، جو وقت میں جاتی ہیں، ناظرہ پڑھتی ہیں، تو اب وہ صدقہ باکس لے کر آئیں۔ اب وہ کس کو پتہ چلے وہ لے کر آئی ہیں، اب وہ ہی جو ہے توجہ دلانے والی ہوتی تھی کہ بابا میں صدقہ باکس لے کر آئی ہوں، اس میں پیسے ڈالنے ہیں آپ نے پیسے ڈالنا، اب وہ اس کے کہنے کی وجہ سے توجہ جاتی تھی کہ بھائی کچھ لے کر آئیے۔ دیکھ لیں بھائی، مفتی صاحب کی مدنی منی نے بھی ترغیب دے دی ہے گھر میں، تو باقی مدنی منیاں بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ اگلی کال دیں۔ میرا نام غلام الیاس عطاری ہے، میں ضلع بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے ٹینس ٹون میں 1 یونٹ کی نیت کی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم شاد و آباد رکھے۔ عارف بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، چلیں کچھ اشعار نعت شریف کے بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ ہاں عارف بھائی بھی کچھ ترغیب دلائیں گے۔ نعت خواہ بھی ماشاءاللہ ان کے اپنے ویورز ہوتے ہیں، ان کو پسند کرنے والے بھی ہیں، تو آج آپ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں، کچھ ترغیب دلائیں اور پھر نعت شریف کے کچھ اشعار بھی سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ آدھا چھہارا دے کر، کہ وہ ٹیڑھے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جلد سے جلد، ابھی تک آپ نے مدنی یونٹ جمع نہیں کرایا تو ابھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس مہم میں انشاءاللہ ضرور بضرور انشاءاللہ ہم بھی یونٹ جمع کرائیں گے۔ اچھا آمین۔ کہاں جا رہے ہیں احمد رضا؟ جا رہے ہیں؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر واپس آئیں گے؟ اچھا اب اکیلے نہیں، اب مدنی منوں کے ساتھ۔ اچھا مدنی منوں کو لے کر آئیں گے؟ چلیں آئیے ہم انتظار کرتے ہیں، اپنی مجلس پہ مطلب سب کو فارغ کریں گے آپ بھی، تو
फौरन ईशा के फौरन बाद। के फौरन बाद आए। चले भाई, ईशा के फौरन बाद ये अपनी पूरी मजलिस लेकर आ रहे हैं, तैयार हो जाएं मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ, देखें अहमद रज़ा क्या करते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। वरहमतुल्लाहि जी अरे भाई कुछ अशार। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़हरा पाक के सदके में के सदके में हम सबको मदीने बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी बोलो या नबी, बोलो या नबी, नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी, कर रहे हैं जाने वाले हज की फिर तैयारियां, रह गए न हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। या नबी बोलो या नबी, बोलो या नबी, बोलो या नबी, बोलो या नबी, नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आप ही असबाब आका फिर मुहैया कीजिए, फिर दिखा दीजिए मदीने के मनाजिर या नबी। आह पल्ले ज़र नहीं रहते सफर सरवर नहीं, तुम बुला लो आका, तुम बुला लो आका, तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। प्यारे प्यारे कलाम भी हो रहे हैं। हमारे साथ अशफाक मदनी भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं। नमाज मगरिब का जो हम वक्फ़ा लेंगे उस दौरान बांग्लादेश स्टूडियो की तरफ स्विच करेंगे, नमाज मगरिब के बाद आएंगे तो अशफाक भाई से भी बहुत सारी मदनी फूल हमें मिलेंगे। हिंद में भी धूम है इस वक्त मदनी एहतियात मुहिम की। 21 यूनिट फैज़ान मदीना बम्बई और 16 की रकम जमा हो चुकी है, और बेंगलोर के एक इस्लामी भाई ने 155 यूनिट की नीयत की है। सुभान अल्लाह, दैट्स ग्रेट। चलते हैं, इस वक्त दुआ हो रही है आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में। निगरान शुरा मुलाकात फरमाते हैं और मुलाकात के बाद गालिबन दुआ हो रही है। हम सब उस दुआ में भी शामिल होते हैं और फिर इंशाअल्लाह वापस हाजिर होंगे। या रब या करीम, जिनके यहाँ औलाद मुतवक्के है अल्लाह आफियत के साथ
اس مدنی عطیات مہم میں کس بھی حصہ لینے والوں کو یا اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے، جنت میں داخلہ عطا فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور امیل سنت کی دعائیں ان کے حق میں جو ہوئی ہیں اللہ قبول فرما لے۔ یا رب کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، اور جو جملہ دکھیارے پریشان ہیں یا رب کریم سب پر رحمت کی نظر کر، رحمت کی نظر کر، رحمت کی نظر کر۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، جو مدینے جانے کی، حج اور عمرہ کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی اسباب کر دے۔ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ایمان سلامت رکھ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر، ہمارے شہروں پر، ہمارے دیہاتوں پر، ہمارے علاقوں پر اللہ رحمت کی نظر کر، خوف، دہشت، پریشانی سے نجات عطا فرما، تمام اسلامی ریاستوں کی، تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔ نماز مغرب کی تیاری۔ جی مدری چل کے ناظرین، نگران شورا کی دعا میں بھی ہم شامل ہوئے، اور امید ہے کہ آپ بھی ان دعاؤں کا حصہ بنیں گے اور مدنی عطیات مہم میں حصہ ملائیں گے۔ کچھ منٹ باقی ہیں نماز مغرب، اذان مغرب، مفتی صاحب کچھ فرمائیں، کلوزنگ ورڈز۔ ایک تو یہ کہ میں نے وہ عرض کیا تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے تعلق سے، جی آپ قریبا مجتہد نہیں بلکہ مجتہد تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صرف اس میں کلام ہے کہ آپ خود اپنے اجتہاد پر عمل کرتے تھے یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے اتباع پر عمل کرتے تھے، میں چلتے تھے۔ دوسرا یہ کہ جو کتاب ہے جامع صغیر، امام سیوطی رضی اللہ عنہ نے اس بات کا التزام فرمایا کہ اس میں موضوع حدیث نہیں لے کر آئیں گے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا اختتامی کلام جی کہ جس طرح لوگوں کی بد عملی بڑھ رہی ہے، تو بد عملی کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے نظریاتی بگاڑ۔ جی مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں کہ نماز فرض کیوں ہے، اور معاذ اللہ اگر وہ یہی انکار کر بیٹھے کہ نماز فرض نہیں ہونی چاہیے تو اس کا ایمان ہی جاتا رہے گا۔ تو معاشرے کے اندر جب بھی بد عملی بڑھے گی نظریاتی بگاڑ بھی آئے گا۔ تو آج نظریاتی بگاڑ جزوی طور پر ہمیں بہت سارے جگہوں پر نظر آتا ہے، مکمل طور پر نہیں، جزوی طور پر، جیسے کہیں لبرلزم کا نام لیا جاتا ہے، تو کہیں کسی چیز کا نام لیا جاتا ہے، تو کہیں کسی چیز کا نام۔ تو ایسی صورتحال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں اس کو عام کرنا، اس کو زندہ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ مقصد کے اعتبار سے بالکل واضح اور مقدم چیز ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ کریم ہم سب کو اس میں خوب حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اینیمیٹڈ خاکہ آپ کے لیے ہے، بدری بننے مدری منیا بھی امید ہے سے غور سے دیکھیں گے اور انشاءاللہ اپنا حصہ اپنے امی ابو کے ذریعے ملوائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ جی علم نور ہے، ثواب اعمال کامل۔ دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اگر مالی تعاون نہ کیا جائے تو کافی مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مدنی کاموں کے لیے جو 5 مارچ کو دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ سے مالی تعاون کے لیے ٹیلی-تھون ہو رہی ہے۔ میں آپ سے کم از کم 1 یونٹ 10,000 روپے کی مدنی التجا کرتا ہوں، اگر زیادہ دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ دو عطار أنا محمد حسان رضا العطاري من مدينة كراتشي. بحمد الله سبحانه وتعالى نشأت في البيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية، وحفظت القرآن الكريم بالمخارج الصحيحة في مدرسة المدينة.
وقد تخرجت من جامعة المدينة قبل 3 سنوات، ثم سجلت بدورة التخصص في اللغة العربية التي أقيمت تحت إشراف مركز الدعوة الإسلامية لمدة سنة. ثم بعد ذلك أشكر مركز الدعوة الإسلامية على أن منحني هذه الفرص التعليمية العظيمة. ثم بعد ذلك بدأت بالعمل في قسم الترجمة التابع لقناة مدنی الفضائیہ۔ مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ 2 سنين مضت وأنا أشتغل بهذا المجال كمترجم عربي، وهذا القسم يترجم كلام الشيخ أمير أهل السنة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى من الأردية إلى العربية بشكل فيديوهات والمقاطع. بحمد الله أقيمت مدارس المدينة لتحفيظ القرآن الكريم وجامعات المدينة لإعداد العلماء ولدراسة العلوم الشرعية، يتعلم فيهما آلاف الطلاب، ويصرف عليهم مركز الدعوة الإسلامية مليارات الروبيات، مثلا تقديم الطعام والسكن مجانا، ومن ذلك رواتب المدرسين والمعلمين. وهذان القسمان يعتمدان في نفقاتهما على تبرعات المحبين. فأرجو من مشاهدي قناة مدني المساعدة والتعاون أن تساهموا في هذا العمل الخيري بأموالكم وتصدقاتكم وزکاتکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب، والدین کی دعائیں اور ان کی خواہشات کے پیش نظر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں داخلہ لیا، درس نظامی کورس کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، زمانہ طالب علمی ہی سے اساتذہ کرام کی محنتیں، ان کی لگن اور ان کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں دعوت اسلامی کے علمی اور تحقیقی ادارے المدینۃ العلمیہ سے وابستہ ہو گیا۔ مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ اور جو ہی فیضان مدینہ سے فارغ التحصیل ہونے کی سند حاصل کی، میرے اساتذہ کرام نے مجھے الحمدللہ رب العالمین المدینۃ العلمیہ میں کام کرنے کے مواقع فراہم کیے، جو مجھے زمانہ طالب علمی ہی سے سعادت حاصل تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی کتابوں پر کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ سب کا سب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ترغیبات، آپ کی لگن، محنت اور آپ کی دیے ہوئے مدنی پھولوں کا نتیجہ تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اساتذہ کرام کی برکتیں اور ان کی محنت کا ثمرہ تھا کہ آج میں دین متین کی اس اعتبار سے خدمت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس کا جو بنیاد ہے اس کی، وہ دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ ہے کہ الحمدللہ وہاں تربیت اساتذہ کرام کی، امیر علیہ سنت کے مدنی پھول اور دیگر جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کی جو مدنی ماحول سے وابستہ تھے، ان کے ساتھ رہنا، اساتذہ کرام کا تربیت فرمانا، یہ اس کا اثر تھا کہ الحمدللہ رب العالمین فارغ التحصیل ہونے کے بعد مجھے کسی بھی اعتبار سے کوئی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جیسا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم دین بن جانے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہوگا، روزگار کے مواقع جو ہے وہ فراہم نہیں ہوتے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں جہاں دین کے علم سے آراستہ کرتی ہے، وہیں جو محنت کرتا ہے، لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے سارے کے سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس المدینہ کے اساتذہ کرام کے لیے ٹیلی تھون ہو رہا ہے۔ آپ اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ آپ بھی اس کے اندر دل کھول کر حصہ شامل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ایسے کتنے لوگ ہیں، کتنے اسلامی بھائی ہیں، کتنے طلبہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اس عطیات کی بدولت علم دین حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی خوب سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام محمد اعجاز نواز عطاری المدنی ہے۔ میرے والد صاحب نے میرا یہ ذہن بنایا کہ بیٹا آپ حفظ قرآن کی تکمیل کر لیں،
اس کے بہت فوائد ہیں. اس سے جو ہے وہ دماغی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بچہ بہت ذہین ہو جاتا ہے اور آئندہ بھی آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں بہت آسانی ہوگی. الحمدللہ میرے والد صاحب نے مجھے ذہن دیا اور میرا جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ آدم جی نگر باب المدینہ کے ایک علاقہ ہے، وہاں پر مدرسۃ المدینہ میں میرا ایڈمیشن کروا دیا. اور الحمدللہ عزوجل قلیل عرصے میں تقریباً دو سال یا سوا 2 سال کے قلیل عرصے میں الحمدللہ عزوجل میں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی. اس کے بعد ہمارے مدرسے کے جو ناظم صاحب تھے انہوں نے ہمارا یہ ذہن بنایا کہ آپ درس نظامی بھی کریں. درس نظامی عالم کورس ہے اور درس نظامی کی تکمیل جو ہے بڑا اہم ایک مہم ہے اور ایک بڑا اچھا ہی کام ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا. یوں میرا درس نظامی کا ذہن بنا الحمدللہ. اور گلستان جوہر کراچی کے علاقے گلستان جوہر کے جامعۃ المدینہ میں میرے والد صاحب نے جو ہے میرا داخلہ کروا دیا. الحمدللہ عزوجل اس میں درجہ اولا ثانیہ ثالثہ وغیرہ پڑھتے رہے. والد صاحب کی سپورٹ بہت حد تک رہی الحمدللہ عزوجل. اور یوں تقریباً میں نے 2005 کے اندر درس نظامی کی تکمیل کر لی. اس کے بعد اساتذہ کرام نے ہماری مدنی تربیت کی اور یہ مدنی ذہن دیا کہ آپ تخصص کی ترکیب بنائیں. الحمدللہ عزوجل مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم نے درجے میں جو ہے وہ تخصص کی ترکیب بنائی اور تقریباً 1 سال جو ہے وہ تخصص فی الفقہ میں نے کیا. الحمدللہ تخصص کرنے کے فوراً بعد تقریباً مجھے المدینہ العلمیہ میں تحریری صلاحیتوں کا جو ہے وہ ذوق پیدا ہوا تو میں نے المدینہ العلمیہ میں خدمات سر انجام دینے کے لیے جو وہ کوشش کی. الحمدللہ عزوجل میری المدینہ العلمیہ میں ترکیب بن گئی. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. اور المدینہ العلمیہ میں میرا ابتدائی کام جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی معنی تصنیف جد الممتاع دی. الحمدللہ میں نے اس سے کام جو ہے وہ شروع کیا، اس کی برکتیں لینا شروع کی. آج مجھے تقریباً الحمدللہ عزوجل کم و بیش 12 سال المدینہ العلمیہ میں ہو چکے ہیں اور مختلف کتابوں پر خدمت سر انجام دی الحمدللہ عزوجل. اور تاحال میں شعبہ فیضان حدیث میں الحمدللہ عزوجل بحیثیت شعبہ ذمہ دار جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. مدنی کاموں کے لیے جو ساتھ دے عطار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. میں آپ سے بھی مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو، آپ خود اگر اس عمر میں ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں. اپنے والدین سے عرض کریں اور اگر والدین سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلے کی ترغیب بنائیں کہ مدرسۃ المدینہ سے میں نے سٹارٹ لیا اور مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرنے کے بعد میں نے درس نظامی کی تکمیل کی، اس کے بعد تخصص کی ترکیب بنائی اور آج الحمدللہ عزوجل مدینہ العلمیہ میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تو آپ بھی مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو ڈالیں، ان کو داخلہ دلوائیں، حفظ کرائیں. ان کو حفظ کرنے سے الحمدللہ عزوجل مدنی ذہن بنتا ہے. اسلامی جو بچے ہیں مدنی منع ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور دین و دنیا تمام جتنے بھی علوم ہیں ان میں جو ہے ان کا دماغ بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے. الحمدللہ عزوجل میں نے حفظ کرنے کے بعد درس نظامی کی تکمیل کی اور تو یہ حفظ ہی کے بدولت ہے کہ حفظ کرنے سے جو ہے وہ درس نظامی کا ذہن بنا اور پھر درس نظامی کے بعد تخصص کی ترکیب بنائی اور تخصص کے بعد الحمدللہ عزوجل مدینہ العلمیہ میں تاحال خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تو میری یہ خدمات ساری جو ہے الحمدللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ سے شروع ہوئی تھی. تو مدرسۃ المدینہ کی الحمدللہ بے شمار برکتیں ہیں. آپ بھی مدرسۃ المدینہ کے ساتھ تعاون کیجئے. مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ عزوجل تاحال ہزاروں طالب علم جو ہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ میں مدنی منیہ اور مدنی منع دونوں جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیں. مدرسۃ المدینہ کے جو مدنی منع ہیں ان کی جو تعلیم و تربیت ہے ان کے اخراجات میں جو ہے وہ حصہ لیں اور مدرسۃ المدینہ کے جو مدرسین ہیں یا انتظامی معاملات ہیں جس طرح بھی آپ ان سے تعاون کر سکتے ہیں آپ تعاون فرمائیں. اللہ عزوجل ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین. I am Ubaid Rahman Attari Al-Madani. I work at Madani channel as an investigator
and I completed my formal education Darsan-e-Nizami in 2012 in Jamiatul Madina. Now, if you ask me how did I join Dawat Islami and Jamiatul Madina, so I would like to tell you that initially my parents, they wanted me to be scholar. So they started searching jamiats where I can take admission, and finally they end up with Jamiatul Madina because of its Madani environment. Because this is the specialty of Jamiatul Madina, that whatever you are taught, you are urged and persuaded to act upon it. So I took admission in Jamiatul Madina, and after completing my education, when I started thinking to start my practical life, Alhamdulillah, once again, Dawat Islami provided me the platform under its roof. Initially, I joined Madrasatul Madina online, one of the department of Dawat Islami, and I started teaching over there. And after teaching 2 years, I moved on Madani channel, where right now I have been working. मदनी कामों के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का. Alhamdulillah, in the Madani environment of Dawat Islami, I got whatever I wanted to get. Alhamdulillah, here I am well settled and getting whatever I want. So my dear viewers of Madani channel, I urge you to join the Madani environment of Dawat Islami if you want to be pious, if you want your children to be your obedient, and if you want to get the peace of heart, and if you want to fulfill your goals, and if you want to make your mindset of preparation for hereafter, so these all things you may get in the Madani environment of Dawat Islami. And what I realized in the Madani environment of Dawat Islami, the most important thing which I realized, that the Madani environment of Dawat Islami has become need of every Muslim. The one who wants to get the peace of heart, the one who wants to be pious, the one who wants her children to be their obedient. So then Dawat Islami is finally option. So I again request you to come under the Madani environment of Dawat Islami. Insha'Allah Azza wa Jal, you will get the blessings of both worlds, and keep on watching Madani channel. Insha'Allah Azza wa Jal, you will feel changing in yourself. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আবারও আমরা এখানে আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই ট্রান্সমিশন না শুধু বাংলাদেশে, বরং দেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ এই ট্রান্সমিশন দেখা হচ্ছে। আমরা এর পূর্বে মদিনী মুন্নার আমরা একক প্রচেষ্টা আমরা দেখলাম কি মদিনী মুন্নাকে সুন্দরভাবে এই ইউনিট জমা করার জন্য মদিনী চ্যানেলের ভিউয়ার্সদেরকে উৎসাহ প্রদান করছেন আলহামদুলিল্লাহ। আর এই উৎসাহ প্রদানে ছোট ছোট মদিনী মুন্নারাও তাদের বাচ্চারাও তাদের পিতা মাতাকে উৎসাহ করছে, অনুরোধ করছে ইউনিট দেওয়ার জন্য। তো আলহামদুলিল্লাহ, প্রিয় ইসলামীরা, মদিনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনারা যারা শুনছেন, আপনারাও দাওয়াত ইসলামীর এই মদিনী কাজকে, মাদ্রাসাতুল মদিনা আর জামিয়াতুল মদিনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আরও যাতে করে আমরা ভালোভাবে এই জামিয়াতুল মদিনাকে পরিচালনা করতে পারি,
এর জন্য আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন রয়েছে। আপনারাও নিজের ইউনিটগুলো আমাদেরকে লিখিয়ে দিন, অথবা SMS করতে পারেন, অথবা আমাদেরকে কল করতে পারেন। দেখুন প্লিজ নাইভারা মদনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, ইলমে দিন শিখার কত ফজিলত রয়েছে। বর্ণিত হয়েছে কি যখন কোনো ইলমে দিন তালিবে ইলিম যখন কোনো রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করে আর যদি পথে কবরস্থান যদি চলে আসে, তো আল্লাহ তাআলা সেই তালিবে ইলিমের দোয়ার বরকতে, সেই রাস্তা দিয়ে যে হেঁটে যাচ্ছে তার বরকতে, সে যদি দোয়ার জন্য হাত তুলে দেয় তো তার বরকতে আল্লাহ তাআলা কবরে আযাবকেও দূর করে দেয়। আলহামদুলিল্লাহ। এরকম রয়েছে যে সারাংশ হচ্ছে কিছুটা এমন, যদি কোনো শিক্ষার্থী ইলমে দিন অর্জনকারী রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যায় কোনো কবর, যদি সেই কবরের মধ্যে আযাব থাকে, তো ওই তালবে ইলম অন্বেষণকারীর পায়ের ধুলির সাদকাতে আল্লাহ তাআলা ওই কবরের আযাবকে 40 দিন পর্যন্ত ক্ষমা করে দেন। সুবহানাল্লাহ। এখানে যে বিষয়টা যে যদি ওই ইলম অর্জনকারীর পায়ের ধুলির এত মর্যাদা হয়, তাহলে ওই ইলম অর্জনকারীর কত মর্যাদা রয়েছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আরো একটি রওয়ায়েতে পড়েছি, যতটুকু মনে পড়ে, কি যখন তালিবে ইলম শিক্ষার জন্য বের হয় তো আসমান এবং জমিন তার জন্য দোয়া করে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা মদনী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনারা নিয়ত করে নিন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সাথে মোবালিক ইসলামী ভাই রয়েছেন, আর এর পূর্বেও আমরা আব্দুল হাবিব ভাই থেকে আমরা মদিনী ফুলগুলো আমরা শ্রবণ করেছি। তো আমাদের বাংলাদেশের ইসলামী ভাইরা যারা আমাদেরকে দেখছেন শুনছেন, আপনারাও এই ইউনিট, আমাদের বাংলাদেশের ইউনিট হিসাবে 8,000 টাকা হয়, তো আপনারা আমাদেরকে এই 8,000 টাকা জমা করে দিতে পারেন। আর যদি চান কে আমি যে টাকা জমা করেছি এটা মদিনী চ্যানেলে মাধ্যমে যাতে করে এটা প্রকাশ করা হয় অন্যান্য ইসলামী ভাইয়ের উৎসাহ প্রদানের জন্য, তাও হবে। আপনারা আমাদের কল করুন নিজের নাম সহকারে। জি জাহিদ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, আজকের যে টেলিথনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে যে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে যাতে করে লোকেরা উৎসাহ প্রদান হয়, তাদের মাঝে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়, দিন সম্পর্কে যাতে বুঝতে পারে এবং ইলমে দিন অর্জনের কি মহত্ব রয়েছে, কি ফজিলত রয়েছে, এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ এই টেলিথন অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আপনি এই বিষয়ে কি বলেন? নিঃসন্দেহে একটি কল্যাণকর কাজ, আর পৃথিবীর মাঝে ইসলামের প্রসার করার জন্য, দিনের দাওয়াতকে প্রচার করার জন্য দিনের দায়ী তৈরি করার কোনো বিকল্প নেই। আর আলহামদুলিল্লাহ এই মাদ্রাসা থেকেই, এই জামিয়াতুল মদিনা থেকেই আলিমে দিন, হাফিজে কোরআন তৈরি হচ্ছে। আর এই হাফিজে কোরআন রাই, আলিমে দিন রাই দিনের দাওয়াতকে সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়। তো এই জন্য আমাদের উচিত সকলকে অগ্রসর হয়ে সামনের দিকে এই সহযোগিতা করা। এই টেলিথনের যে আলহামদুলিল্লাহ অনুষ্ঠান করা হচ্ছে, দান অনুদান সংগ্রহের যে অনুষ্ঠান, এখানে অংশগ্রহণ করা। বিশেষত আমি মাদানী চ্যানেলের দর্শক বিন্দুকে অনুরোধ করব যে বর্তমান সময়ের এক মহান ওলিয়ে কামিল, সারা বিশ্বের অন্যতম যিনি আল্লাহর ওলি রয়েছেন, শাইখে তরিকাত, আমিরে আহলে সুন্নাত আবু বেলাল মোহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদিরি রাজাভি জিয়াই রাহমাত বারাকাতুহুমুল্লাহ আলিয়া, আলহামদুলিল্লাহ, যার ওয়াসিলাতে আজকে সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ নওজোয়ানের তাকদীর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, হাজারো হাজার পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে যে আমির আহলে সুন্নাতের বদৌলতে। আলহামদুলিল্লাহ, সে আমির আহলে সুন্নাত দোয়া করেছেন আজকে এই টেলিথনে যারা অংশগ্রহণ করছেন, দান অনুদান দিচ্ছেন, যে যেই ইসলামী ভাই কিংবা বোন টেলিথনে এক ইউনিটে অংশগ্রহণ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে যেন জান্নাতে নসিব করে দেন। দ্বিতীয়টি মানে বিভিন্ন দোয়া ধারা ধন্য করেছেন। তো আমিও বলবো আশিকানে রাসূল, প্রিয় ইসলামী ভাইরাও, মাদানী চ্যানেল দর্শক বৃন্দ, আপনি শুনছেন, তা আপনিও এই মহান আল্লাহর ওলির দোয়াটি নিয়ে নিন। একদিকে তো ফজিলত আছেই, আর আমরা যে কথা বলতেছি যে ফজিলত তো আছেই, ফজিলতের পাশাপাশি একজন জীবিত আল্লাহর ওলি, জিন্দা একজন আল্লাহর ওলির দোয়াকেও আমরা গ্রহণ করতে পারছি। मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मुबालिक इस्लामी भाई साहब मदनी फूल सुन रहे हैं बंगला ज़बान पर, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें देख रहे हैं। तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी अबू बिलाल मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाद दामत बरकातुहुल आलिया ने भी दुआ की है कि जो इस्लामी भाई इस टेलीथॉन में अपना रकम जमा करवाएगा, 1 यूनिट हो 2 यूनिट हो जमा करवाए, तो उन्हें सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना
फैज़ गंजीना, साहिब मुअत्तर पसीना, बाइस नुज़ुल सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो, इस तरह उन्हें जन्नत नसीब हो। इसी तरह शेख तरीक़त अमील सुन्नत ने दुआ की, तो आप भी नियत कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का इस ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। और कुछ देर पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कॉल सुना, जापान से इस्लामी भाई ने कॉल की और उन्होंने भी अपना यूनिट जमा करवाया, और यूके से भी हमने सुना कॉल आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन चल रहा है और इस्लामी भाई देख रहे हैं, इस्लामी बहनें देख रहे हैं, तो वो भी नियत कर लें और जल्दी जल्दी हमें कॉल करें और नियतें भी हमें पेश करें। हम इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ व जल चैनल के ज़रिए आपके नियत अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनमें हम बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई ये सुनकर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सलमान भाई भी फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि इस्लामी बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने चेन, अपना रिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये टेलीथॉन के ज़रिए अतियात के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह जमा करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा अल्लाह ताला जो हमारी इस्लामी बहन को अल्लाह ने अता किया, अल्लाह पाक इसी तरह तमाम इस्लामी बहनों को ये जज्बा अता फरमाए। ये दीन की कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिलके ही इंशाअल्लाह ताला दिन की खिदमत करेंगे, सबाई मिले इंशाअल्लाह तबारक व ताला দিনের খেদমত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে যতটুকু তৌফিক দিয়েছেন, हमको जितना अल्लाह ने अता फरमाया, जी जी जी, তা আমাদেরকে যতটুকু দিয়েছেন ইনশাআল্লাহ তার থেকে যতটুকু হোক जी जी সেখান থেকে যেন আমরা অংশগ্রহণ করি। जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मुबल्लिग इस्लामी फरमा रहे कि अल्लाह ने हमें जितना रकम दिया है, जो हैसियत दिया है, अल्लाह ने जो हमें तौफीक दिया है, इसी तौफीक से हम कुछ रकम हम दावत इस्लामी में जमा करवाएं, इस टेलीथॉन के ज़रिए हम कुछ रकम जमा करवाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं। जब ये आलिम बन के निकलेंगे, अभी अभी हम मुफ्ती साहब से हम लोगों ने गुफ्तगू की है और उनके गुफ्तगू हम लोगों ने सुनी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी जामिअतुल मदीना में पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह है, जी जी आप देख रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह के जब मुफ्ती बनेंगे, आलिम बनेंगे और जब वो स्पीच करेंगे, दूसरे को सिखाएंगे, तो हमने जो इसमें इमदाद की या हमने जो इन्हें डोनेट की तो हमें भी सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मदनी चैनल के नाजरीन हमें कॉल भी किए हैं, आइए हम कॉल सुनते हैं। जी मदीना कॉल सुना दे। ভাই আমি মোহাম্মদ মাসুদ আক্তারি দুবাই থেকে বলছি। ইনশাআল্লাহ আজকে আমাদের এক ইউনিট জমা করার আল্লাহর আজকে আমাদের সন্তুষ্টির জন্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্টির জন্য এক ইউনিট জমা করার নিয়ত করছি ভাই। আমার বাড়ি নোয়াখালী। এক ইউনিট আপনি এক ইউনিটে নিয়ত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনলাম কি ইসলামী ভাই এক ইউনিটে নিয়ত করেছেন। এভাবে প্রিয় ইসলামী ভাই আপনারাও নিয়ত করুন আর নিজের কল আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আলহামদুলিল্লাহ এর আমরা শুনেছি জাহিদ ভাই দুবাই থেকে ইসলামী ভাই আমাদেরকে ইউনিটের কথা জানিয়েছেন। এরপরে আমাদের ওমান থেকে ইসলামী ভাই আমাদেরকে জানিয়েছেন কি আমিও এক ইউনিট জমা করাবো। এভাবে করে অনেক ইসলামী ভাই যেমন আমাদের রাজশাহী থেকে, দিনাজপুর থেকেও ইসলামী বোনেরা নিজের নিয়ত পাঠিয়েছেন কি আমরা এত ইউনিট দিব আলহামদুলিল্লাহ। তা আমরা ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আরজ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। জি জাহিদ ভাই এই সম্পর্কে আপনি আর কি বলবেন? জি আসলে সাদকা করা জি এটা অনেক বড় একটি ফজিলতপূর্ণ কাজ। বিশেষত যেই বিষয়টা আমাদের কিছুক্ষণ পূর্বে আলোচনা হয়েছিল যে আমাদের পিতামাতা যারা ইন্তেকাল করেন তাদের পক্ষ হয়ে আমাদের উচিত কিছু ইসালে সওয়াব করা, দান সদকা করা। যেমন ঈমান নূরে মুজাসসাম রাসূল মুহতাশাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কবরে মুর্দাদের অবস্থা, মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা হচ্ছে পানিতে ডুবন্ত মানুষের মতো। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে তার মা বাবা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন দোয়া করার দিকে। কেউ যখন দোয়া পাঠিয়ে থাকে তখন সেটি তার দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হয়। কবরবাসীদের জন্য সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হাদিয়া সওয়াবকে আল্লাহ তাআলা পাহাড়ের সমতুল্য করে তাদেরকে দান করেন। সুবহানাল্লাহ।
মৃত্যুর জন্য জীবিতদের বড় উপহার হচ্ছে মাগফিরাতের দোয়া করা। যেমনি ভাবে আমার আকা আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ ইমাম আহমদ রেজা রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি ফতোয়ায়ে রাজভিয়া এর নবম খণ্ডের 650 পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে মুমিনদের রূহগুলো প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে, ঈদের দিনে, আশুরার দিনে এবং শবে বরাতের রাতে নিজ নিজ ঘরের আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আর রূহগুলো অত্যন্ত দুঃখ ভরা ক্লান্ত হয়ে ডাক দিয়ে বলে, হে আমার পরিবার পরিজনেরা, হে আমার সন্তান সন্ততিরা, হে আমার প্রতিবেশীরা, আমাদের ইসালের সওয়াবের নিয়তে দান খয়রাত করে তোমরা আমাদের উপর দয়া করো। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমার বাবা চলে গিয়েছে, আমার মা চলে গিয়েছে, তো তাদের জন্য আমরা যেন ইসালের সওয়াব করি। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने ये हदीस करीमा सुना है, हो सकता है बांग्ला ज़बान में सुना है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, फिर भी मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फतवा रज़विया शरीफ में बहुत तरगीब अता फरमाई इसी तरह कि जब जिसका कुछ मफहूम इस तरह है, जब मोमिन का रूह उनकी घर पर जुमा रात में उनके घर पर आते हैं, ईद के दिन, अशूरा के दिन, शब बारात में आते हैं, खड़ा होते हैं और कहते रहते हैं कि हमारे हमको कुछ इसाले सवाब करो। तो जब वो दान खैरत करके इसाले सवाब करते हैं, वो खुश हो जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको मैं ये आप भी आपके वालिद आपको इंतकाल क्या गया है तो जी तो आप भी सवाब के लिए इसाले सवाब के लिए आपकी माँ, अम्मी जान, अब्बा या आपके घर में कोई इंतकाल, रिश्तेदार इंतकाल किया गया, तो उनके लिए ये जो आप छोटा सा थोड़ा सा हो सकता है पैसा दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट दिया, लेकिन उनके लिए दुनिया और इसमें जितने सामान है इससे भी ज्यादा ये हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी हम सुन रहे थे मुबल्लिग इस्लामी भाई से दुआ के हवाले से, इसाले सवाब के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुबल्लिग इस्लामी भाई मौजूद है। आइए हम मुबल्लिग इस्लामी से और भी मदनी फूल लेते हैं और इस टेलीथॉन के जो आज स्पेशल ट्रांसमिशन है इसको और आगे बढ़ाते हैं। जी मदीना सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बांग्लादेश स्टूडियो से मगरिब की नमाज का जो ब्रेक था, इस दौरान चूँकि बांग्लादेश हमसे 1 घंटा जो है वो आगे है, तो मगरिब की नमाज इन लोगों की जल्दी हो जाती है, तो इस हिसाब से वहाँ की ट्रांसमिशन को आप देख रहे थे। हमारे वो नाजरीन जो बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान की नशरियात को मदनी चैनल पर, मदनी चैनल उर्दू पर देख रहे हैं, वो टेलीथॉन को दोबारा फॉलो करते रहिए। हम हाजिर हैं बाबुल मदीना कराची स्टूडियो से। टेलीथॉन यानी मदनी अत्तियात मुहिम का सिलसिला जारी है मदनी चैनल पर। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के 2 शोबाजात जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के लिए इनके जो मुशाहिरा जात हैं, सैलरीज़ हैं, इनके लिए बिलखुसूस ये टेलीथॉन हो रहा है। मदनी अत्तियात मुहिम का सिलसिला जारी है। आप इस बात को भी मेरी गुफ्तगू में आपने सुना होगा कि मदनी चैनल भी इस वक्त दावत इस्लामी के 3 दुनिया भर में ऑन एयर हैं, जो कि मदनी चैनल उर्दू है, मदनी चैनल इंग्लिश है और मदनी चैनल बंगला, जो कि आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। मदनी चैनल बंगला की नशरियात बांग्लादेश के ममालिक में और वो कंट्रीज़ जहाँ पर बंगाली हमारे इस्लामी भाई ज़्यादा रहते हैं या बंगाली ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर दिखाई जाती हैं, और उर्दू जहाँ ज़्यादा समझी जाती है उन जगहों पर उर्दू ट्रांसमिशंस का सिलसिला रहता है। तो ये दावत इस्लामी आपके सामने है किस तरह दुनिया भर में तबलीग इस्लाम और तबलीग दीन का मदनी काम कर रही है। हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। यकीनन जिसको अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है वो अपनी उस सलाहियत को बुरूकार लाए, तो इंशाअल्लाह सबकी सलाहियतें मिल जाएंगी, तो दीन की इमारत जो है वो मज़ीद पुख्ता और बुलंद होगी। अगर हम अपनी सलाहियतों को दबाएंगे, दूसरा अपनी सलाहियतों को दबाएगा, तो फिर दीन मतीन के लिए बाहर कौन निकलेगा, कोशिश कौन करेगा। अगर किसी को अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं और हाथ नहीं दिए हैं,
تو جو ہاتھ والا ہے اکھیارہ اس سے کام لے لے، اور جس کو آنکھیں نہیں ملی ہیں وہ اکھیارے کی مدد سے راستے کی ہدایات لیتا رہے، تو دونوں ایک دوسرے سے مدد لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ اسی طرح یہ مثال ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے کوشش کرے، جس کو وقت ملا ہے وہ مالداروں کے پاس جا کر وقت لینے کی، مال لینے کی کوشش کرے، انہیں ترغیب